بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 311 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 305 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حمزہ اور لقب خادم رسول اللہ ہے۔ والدہ کا نام ام سلیم سہلہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ تھی۔ ہجرت نبوی سے 10 سال پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی پیدا ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بحرین کا عامل بنایا ہوا تھا، اور آپ مکثرین صحابہ سے ہیں جن کی روایات کی تعداد 1286 ہے۔ جو حدیث آپ سے روایت کی گئی ہے ان کی تعداد 1286 ہے، جن میں سے بخاری میں 80، مسلم میں 71 روایات منفرد ہے، اور 128 روایات میں سے بخاری اور مسلم متفق ہے۔ آپ نے 103 سال کی عمر میں بصرہ میں وفات پائی، اور آخری صحابی یہی تھے جن کا انتقال ہوا، اور فستن بن مدرک نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان اخوان، 2 بھائی تھے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے۔ فکان احدہما یأتی، بس ان میں سے ایک آیا کرتا تھا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے۔ والآخر، اور دوسرا بھائی، یحترف، کمائی کرتا تھا۔ یحترف سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب افتعال جیسے احترف یحترف احترافا، بمعنی پیشہ اختیار کرنا، کمائی کرنا، تلاش کرنا، حیلہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے عرض سے آتا تھا، اور دوسرا بھائی، والآخر یحترف، اور دوسرا بھائی کمائی کرتا تھا۔ فشکل محترف، پس شکایت کی اس کمانے والے نے، شکا یشکو شکون و شکاتن، باب نصر ینصرو سے کسی کی شکایت کرنا۔
محترفن باب افتعال سے اس میں فاعل کا سیاہ ہے کمانے والا، فشکل محترف ہو، پس اس کمانے والے نے شکایت کی اخاہ اپنے بھائی کی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فشکل محترف ہو اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس کمانے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بھائی کی شکایت کی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید رزق دیا جاتا ہے تجھے اس کے ذریعے سے، یعنی اس کے برکت سے ہی شاید تجھے رزق دیا جاتا ہے. تو بھائی اس حدیث شریف میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ علم کی برکات میں سے یہ بھی ہے کہ طلب علم میں مصروف لوگوں کی خدمت سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اس حدیث شریف میں دو بھائیوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے. ان میں سے ایک تو کمائی کرنے والا تھا، جبکہ دوسرا بھائی جو تھا وہ حصولی معاش سے بے فکر ہو کر اطاعت و عبادات اور حصول علم میں وقت گزارتا تھا. پھر اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص حصول علم یا دینی خدمات کی خاطر اپنی دنیاوی مشغولیات کو ترک کرتا ہے تو یہ جائز ہے. اور دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے مستنبط کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت مند اور غریب رشتہ داروں کی خبرگیری کرنا اور ان کی مالی امداد کرنا، اس سے آدمی کی رزق میں برکت واقع ہوتی ہے. حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی ہی برکت سے رزق دیا جاتا ہو. مطلب یہ ہے کہ رازق کی ذات تو اللہ کی ہے. کبھی آدمی بہت زیادہ سمجھدار اور پڑھا لکھا ہوتا ہے مگر روزی اس سے بہت دور ہوتی ہے، اور کبھی معاملہ اس کے برعکس بھی دیکھا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ روزی کا تعلق آدمی کی کمائی پر منحصر نہیں ہے. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بھائی کو سمجھایا کہ ممکن ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ یہ احسان کہ اس کی معاشی ضروریات کا بوجھ برداشت کر کے اس کو دین کے لیے فارغ کرنا، یہی بات اللہ کو پسند آئی ہو جس کی بنا پر اللہ تم کو روزی دے رہے ہوں. جب یہ صورت ہے تو اب تم کو احسان جتلانا اور شکایت کرنا یہ صحیح نہیں ہے. بس علم کی برکات میں سے یہ بھی ایک برکت ہے کہ جو لوگ علم کی طلب میں مصروف ہے اور بعض دیگر لوگ جو اس کے لیے اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو اس کی برکت سے ان متعلقہ لوگوں کی رزق میں بھی برکت واقع ہو جاتی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.